الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محتشم سامعین و ناظرین محترم، حج ہر صاحب استطاعت آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طاقت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر وہ حج نہ کرے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو صاحب استطاعت ہیں ان سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سال آپ جا رہے ہیں، تو کچھ گزارشات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی، کیونکہ گزشتہ سال 2024 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، تو اس سے کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کوشش کریں کہ حج کا جو سفر ہے، اس میں آپ اپنا جو دوست ہیں آپ کے، وہ اچھے، نیک اور عبادت میں وہ دل لگانے والے ہوں، تو گروپ آپ اچھا بنائیں آپ، سب سے پہلی چیز۔ پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ وہاں جا کر کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو صاحب، آپ یہاں سے جب جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا فوارہ رکھیں آپ۔ ایسی چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں جو میرے تجربے سے گزری ہیں، جو وہاں آپ کو کام آئیں گی۔ تو جب آدمی عرفات سے واپس لوٹتا ہے، ایک تو عرفات میں یہ آپ کو کام آئے گا، جب آدمی عرفات سے واپس لوٹتا ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں چھوٹا فوارہ آپ کے پاس ہو، آپ زمزم کا بھرا ہوا ہو، تو اٹھانا آسان ہے، اور آپ اپنے منہ کے اوپر اس کا فوارہ مارتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں، تو آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اس طرح جب آدمی مزدلفہ سے صبح کنکریاں مارنے کے لیے جاتا ہے شیطانوں کو، تو راستے میں گرمی ہوتی ہے، اس دوران میں بھی آپ کو یہ فوارہ جو ہے وہ کام آئے گا، تینوں دن آپ کو یہ کام آئے گا۔ یا آپ یہ چھوٹا سا فوارہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس میں آپ زمزم آپ بھر کر رکھا کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر وفیت کے ساتھ لے جائے، وہاں آپ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو 9 کی رات کو مینا سے وہاں وہ لے جاتے ہیں عرفات کی طرف۔ تو کچھ دوست جو لیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیشن کے قریب نہیں کرتے، بعد میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جب آپ مینا میں ہوں تو اس وقت بھی آپ کوشش یہ کریں، جو کہ اسٹیشن جو ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ ان میدانوں کے اندر ہیں۔ جب بھی آپ کا وقوف ختم ہو جائے عرفات میں، مزدلفہ میں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی اپنے آپ کو اسٹیشن کے قریب پہنچائیں، کیونکہ جتنے آپ اسٹیشن کے قریب ہوں گے، وہاں آپ کا پڑاؤ ہوگا، تو آپ کے لیے اسٹیشن کے اوپر جانا آسان ہوگا، ورنہ آپ کے لیے پھر مشکلات ہوں گی۔ ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمبو یا ٹینٹ لگے ہوتے ہیں انہی میں وقوف کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وقوف جو ہے مزدلفہ وہ میدان میں ہوتا ہے، تو وہاں آپ ایسی کوشش کریں، چونکہ وہ اسٹیشن بیچ میں ہیں ان میدانوں کے، تو آپ اس کے اسٹیشن کے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے لیے اسٹیشن تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ اسٹیشن تک بر وقت پہنچتے رہے تو آپ کے لیے آگے آنے والا مرحلہ جو ہے وہ آسان رہے گا۔ اس طرح جب آدمی پہلے دن شیطان کو کنکریاں مار کے جاتے ہیں، تو آپ واپس اپنے خیموں کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ واپس پلٹے تو آپ کو وہ پھرا کر اتنا تھکا دیں گے کہ آپ تھک جائیں گے اور تھکاوٹ سے چور چور ہو جائیں گے، راستے سارے بند کر دیتے ہیں، اور آدمی کو بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کنکریاں مار کر آگے نکلیں، آگے حرم پاک کی طرف، وہاں آپ خانہ کعبہ کی زیارت فرمائیں، طواف زیارت کریں،
وہیں آپ انتظار کریں قربانی کا، اور وہیں آپ جو ہے آپ قربانی کے بعد غسل فرمائیں۔ تو اگر آپ کی رہائش ادھر قریب ہے، حرم جس طرف آپ نے جانا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے رہائش کی طرف نکل جائیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، آرام فرمائیں، قربانی کا انتظار کریں۔ وہیں جب قربانی ہو جائے تو آپ غسل کر کے طواف زیارت کریں۔ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں حرم پاک کی طرف اور آپ کی رہائش ادھر ہے، تو آپ اپنا سامان وہیں پہ رکھ دیں، بالکل اپنے آپ کو آزاد کر کے رکھیں، کیونکہ جب تیسرے دن کنکریاں مار کے آپ نے نکلنا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس سامان نہیں ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ کنکریاں مار کر اپنی رہائش کی طرف نکل جائیں گے یا حرم پاک کی طرف نکل جائیں گے۔ اگر آپ کا سامان خیمے میں موجود ہوگا تو آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا، اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے، تو بسوں میں بھیڑ ہوتی ہے، دھکن ہوتی ہے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ باقی آسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور مانگا کریں، اے اللہ حج کو ہمارے آسان فرما دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ حج آسان کر دیتا ہے، بہت ہی وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی آپ اس سال 2025 میں حجاج کرام آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، بالکل آپ پریشان ہوں، لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سامان ساتھ لے کر نہ جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حج جو ہے آپ کے لیے ضرور آسان کر دے گا، آپ سے سوچ کے سے بھی زیادہ آسان کر دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ضرور مانگیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بس یہ چھوٹی سی گزارشات جو ہیں ان کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا۔ ہاں ایک اور گزارش بہت ہی انتہائی، جب آپ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تو شیطان جو ایسے بڑا ہے اس طرح بنے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ادھر سے دوست آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے حصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، وہاں رش ہوتا ہے، تو آپ وہیں جہاں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں نہ کھڑے ہوں، بلکہ تھوڑا سا آپ آگے نکل جائیں، اور جو آگے والا حصہ ہے شیطان کا آگے والا حصہ ہے جو بنائے انہوں نے وہ مینارے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا آگے والا حصہ جو ہے آپ وہاں جا کر کے ماریں، وہاں رش نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ تجربہ کیا تو ضرور آپ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔